بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے استحبابی چیزیں۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ وجوبی چیزیں جو تفسیر کے آغاز سے پہلے جاننا ضروری تھا ان کا ذکر کیا تھا، تو آج کے سبق میں ہم استحبابی جو 4 چیزیں باقی تھی ان کا ذکر کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف الرحمہ نے تفسیر بیضاوی لکھی، اس کا خطبہ ہم آئندہ سبق سے آغاز کریں گے، لیکن فن تفسیر سے پہلے جو 7 چیزوں کا جاننا تھا، ان میں سے 3 تفسیر کی تعریف اور اس کا موضوع غایت یہ سابقہ سبق میں بیان ہو گئی۔ تو آج جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ما بہل استمداد، یعنی وہ علوم جن کے ذریعے سے فن تفسیر میں مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور وہ کتنے علوم ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ وہ 4 علوم ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ ہے، نمبر 2 سنت رسول ہے، اور نمبر 3 آثار صحابہ ہیں، اور نمبر 4 عربی النسل فصحاء کا کلام ہے۔ ان میں ترتیب یہ ہے کہ اولاً خود کتاب اللہ میں دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کا کوئی تفصیلی مضمون دوسری جگہ موجود ہے۔ اگر تو موجود ہے تو اس تفصیل سے اس اجمال کی تفسیر کر دینی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات مقام کے تقاضے کی بنا پر صورت میں ایک مفہوم کو مجملاً ذکر کر دیا جاتا ہے، دوسرے موقع پر اس کی تفصیل کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ بے شک قرآن کا بعض دوسرے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ سنت یہ قرآن کے لیے شارح کی حیثیت ہے، یعنی شرع ہے۔ اسی لیے امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ ان میں سے ہے کہ جن کے ذریعے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ اور خود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے پھر پوچھا تھا بھیجنے سے پہلے کہ معاذ تم وہاں جا کر فیصلہ کن چیزوں کے ذریعے کرو گے؟ تو قال بکتاب اللہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تو کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر کہاں سے کرے گا؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور آپ کی سنت کے ذریعے سے میں فیصلہ کروں گا۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تو سنت رسول میں بھی چیز نہ پائے تو پھر تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو اب تیسری دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اجتہد برأیہ، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا۔ تب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، یعنی اس خدا کی بہت سی تعریفیں کہ جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی کہ جس سے رسول اللہ خود راضی ہیں۔ اب یہ ترتیب کے اعتبار سے چونکہ بات چل رہی تھی، تو اگر احادیث میں بھی نہ ملے، پہلے تو تھا کتاب اللہ میں دیکھا جائے ما بالاستمداد کتاب، دوسرا تھا سنت رسول میں، تیسرا ہے پھر آثار صحابہ میں اس آیت کی تفسیر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ مگر یہ بات پیش نظر رہے کہ ان اصحاب کا قول مقدم رہے گا جو علمی حیثیت میں ممتاز تھے۔
مثلا خلفائے اربع اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت، ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس طرح کے اور بھی کبار صحابہ یہ ان دیگر صحابہ سے بھی مقدم رہیں گے۔ اور اگر آثار صحابہ میں بھی نہ ملے تو پھر تابعین کے اقوال میں تلاش کرنا چاہیے۔ تو یوں ہی درجہ بدرجہ اس طرح سے قرآن کی تفسیر کے ذریعے مدد لی جائے گی۔ یہ تھی جی چوتھی چیز جسے ما بہل استمداد کہا جاتا ہے، اور آج کے درس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 4 چیزوں میں سے یہ پہلی تھی۔ 5ویں چیز ان 7 چیزوں میں سے وہ ہے کہ حکم کیا ہے تفسیر کا، یعنی شریعت کے اندر علم تفسیر کس حیثیت پر ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ کتب سماویہ پر ایمان لانا بالاجمال تو فرض عین ہے، اور خود قرآن پاک پر اس حیثیت سے ایمان لانا کہ ہم اس کے احکام کے مکلف ہیں، تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ ایمان فرع ہے علم کی۔ اب اگر ایمان جو ہے وہ تفصیلی فرض عین ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تفصیلی علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، اور جب تفصیلی علم فرض عین ہو گیا تو لوگوں کے ذرائع معاش بیکار ہو کے رہ جائیں گے۔ اس بنا پر علم تفسیر کو فرض کفایہ کے درجے میں رکھا گیا۔ اور 6ٹھی چیز جو تھی وہ تفسیر کے علم کا مرتبہ و مقام تھا۔ تو علم تفسیر کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، اسی وجہ سے علم تفسیر کو رئیس العلوم کہا گیا ہے، یعنی علوم دنیا کا سردار، اسی لیے کہ علم کی جو شرافت ہوتی ہے وہ اس کی معلوم کے اشرف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ علم کیمیا یہ عظیم علم ہے کیونکہ اس کی معلومات عظیم ہیں، یعنی مٹی سے سونا بنانا، اسی طرح علم تفسیر کا جو معلوم ہے، اس کی جو معلومات ہیں وہ کلام الہی کی مراد ہے، اور مراد کلام الہی یہ تمام چیزوں سے اشرف اور اعظم ہے، لہٰذا اس کا علم بھی اشرف ہوگا تمام علوم سے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی موجود ہے کہ انہوں نے وہ یؤتی الحکمت کی تفسیر میں جو بات لکھی کہ جسے حکمت دی گی، تو حکمت کا مطلب کیا تھا؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گی اسے خیر کثیر دی گی۔ تو اب حکمت کی تفسیر میں انہوں نے ناسخ اور منسوخ کی معرفت، حلال و حرام کی معرفت کے ذریعے تفسیر کی، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم تفسیر جو ہے وہ یہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اس روایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ علم تفسیر جو ہے دیگر علوم سے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں مکمل ہوئی۔ 7ویں اور آخری چیز تھی کہ مصنف کے حوالے سے کچھ معلومات۔ تو جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کا نام عبداللہ ہے اور لقب ان کا ناصر الدین ہے، کنیت ابو الخیر ہے، ملک شیراز میں ایک گاؤں تھا بیدا، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اسی وجہ سے ان کو بیداوی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے عالم اور زاہد اور صوفی بزرگ تھے، مسلکاً یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلد تھے، مگر متعصب اور متشدد نہیں تھے، اور یہ ملک شیراز کے اندر قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ کسی بنا پر ان کو جب وہاں سے معزول کیا گیا تو پھر یہ ایک دوسرے شہر میں داخل ہوئے جس کا نام تبریز تھا، وہاں کے مناظر احوال کا مشاہدہ کیا، اتفاقاً پھر وہاں ایک مجلس میں گئے جو وزیر کے زیر سایہ لگتی تھی، وہاں کے ایک عالم صاحب تھے جو بات کر رہے تھے، انہوں نے اعتراض کیا مجمع پر کہ تم اس کا جواب دو، تو مجمع والوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا، امام بیضاوی نے پھر اس کا جواب بھی دیا، ان کی چیلنج کو قبول کر کے اس اعتراض کو لفظ ہی دہرایا بھی، اور پھر ان پر سوال کیا، وہ جواب نہ دے سکے، تو پھر وہاں وزیر ان کے علم سے متاثر ہو کر ان کو وہاں پھر سے قاضی القضات کے منصب پر بٹھایا گیا اور خلعت شاہی پہنا کر ان کو پھر واپس کر دیا۔ تو بہرحال یہ ان کا کچھ واقعہ تھا، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان کی تاریخ ولادت تو وہ تاریخ میں نہیں معلوم ہو سکی، لیکن ان کی تاریخ وفات میں 2 قول ہیں، ایک 641 ہجری کا ہے، دوسرا 685 ہجری کا بھی آتا ہے۔ تو بہرحال ان کی تفسیر کے اگر کچھ انداز کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی تفسیر میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، ایک حکمت و کلام کا، دوسرا لغت و معانی و بیان کا، اور تیسرا اشتقاق و حقائق و لطائف کا۔
تو اول جو ہے وہ تو امام رازی کی تفسیر کبیر سے انہوں نے خلاصہ کر کے لیا، اور معانی اور بیان اور لغت کو زمخشری کی تفسیر کشاف سے لیا، اور اشتقاق و حقائق و لطائف کو تفسیر راغب سے لیا۔ تو اس طرح ان کی تفسیر میں جہاں پر مختلف کیلو کال جمع ہو جائیں تو ان میں جو اول قول ہوتا ہے وہ ان کے ہاں معتبر ہوتا ہے، اور دوسرے غیر معتبر اب ان میں خواہ مردود ہوں یا مرجوح ہوں۔ بہرحال یہ کچھ ان کے اسلوب تھے۔ اب ہم اس سبق کو کلوز کرتے ہیں اور آئندہ ان کے خطبے سے کتاب کا آغاز کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا سنا اسے بھی اچھی طرح آپ سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ علم تفسیر کا مابحث استمداد کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام بیضاوی کی تفسیر بیضاوی کا اسلوب تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔